1 مہینے کے جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم گھبرا جائیں گے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا مرضی ریمانڈ لے لیں، جتنے مرضی ٹیسٹ کرا لیں، ایک ہی نعرہ ہے، عمران خان زندہ باد، عمران خان کو رہا کریں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں۔ آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریف و ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ عالیہ حمزہ ملک، صنم جاوید خان دونوں ڈٹ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ کیا 1 سال کا بھی جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے، نہ تو وہ اپنے کہے ہوئے سے پیچھے ہٹیں گے، نہ عمران خان کو چھوڑیں گے، نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑیں گے۔ شروع میں آپ نے ایک چھوٹا سا ایک گلمپس ملاحظہ کیا، کچھ تصاویر بھی ان کی وائرل ہو رہی ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ عالیہ حمزہ ملک نے جیل کے اندر سے جو خط لکھا، اس میں کن کن صحافیوں کے نام لکھے اور کس سے کیا گلا کیا، وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے دبردوز کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف ملک کے قاضی اعظم ہیں جو بول رہے تھے، دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ بول رہے تھے، دونوں کے درمیان تکرار کیا ہوئی اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ عدت میں نکاح کیس کے معاملے کے اوپر بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جج صاحب شاہ رخ ارجمند، ان کے پاس میرا کیس بھی لگا ہوا تھا، میں بری ہوا اس کیس سے ان کی موجودگی میں، ان کے اوپر چارج شیٹ لگا دی گئی ہے خاور مانیکا اینڈ کمپنی کی جانب سے، وہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ شیئر کروں گا۔ تمام صحافی یکمشت ہو گئے ہیں۔ حامد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے شہید ارشد شریف کے قتل کیس کے معاملے کے اوپر، اور پھر اس معاملے میں حامد میر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا عمران ریاض خان نے، اور پھر یہ ہاتھ سے ہاتھ جڑتا گیا تو کاشف عباسی، محمد مالک اور ہم سب ایک ساتھ ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بہت سارے صحافیوں نے اپیئرنس دی ہے، کیس کے اندر سے کیا نکلنا ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن تمام صحافی یکجہت یکمشت اور سرپرائز دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہے، وہ آخر میں دکھاؤں گا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخر منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجئے گا۔ عالیہ حمزہ ملک اور صنم جاوید خان، ان دونوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آلریڈی ان کا کہاں پر ہوتا ہے کہ 1 مہینے کا ریمانڈ دیا جائے، ان کا 1 مہینے کا ریمانڈ ہو رہا ہے۔ اس پر عالیہ حمزہ ملک نے بات کی ہے صنم جاوید کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کھل کر کہا ہے کہ ان کو ان کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ رہیں گے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو نعرہ عمران خان نے لگایا تھا اس آیت کو وہ دہراتے رہیں گے۔ تو عالیہ حمزہ ملک نے کھل کر اس کے اوپر بات کی ہے۔ اسی طرح صنم جاوید خان نے مریم نواز شریف صاحبہ سے متعلق ایک جملہ دیا، انہوں نے کہا کہ لگانے والوں نے اگر ٹک ٹاک کے اوپر ہی ان کی پبلسٹی کرانی تھی تو ایک آدھ ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھول کر 2-3 ملین فالوور دے دیتے، پورا صبح دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو صنم جاوید خان اپنے تیکھے جملوں کی کاٹ کی وجہ سے مشہور ہے، تو انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک رگڑ کر رکھ دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ عالیہ حمزہ ملک نے خط لکھا، ایک خط لکھا ہے جیل کے اندر سے۔ وہ خط کیا ہے؟ کل کوئی ارشد شریف شہید ملک بدر ہو کر سچائی کے راستے میں کسی کی انا اور ضد کی بھینٹ نہ چڑھے۔ عمران ریاض خان کئی ماہ پابند سلاسل رہ کر زبان نہ کھچوانی پڑے، صابر شاکر میر پیرزادہ کی طرح ملک چھوڑ کر پردیس نہ جانا پڑے، ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی اور جمیل فاروقی کی طرح جسمانی اور ذہنی استحصال نہ جھیلنا پڑے، علی امین گنڈا پور کی طرح صبح صبح جیل نہ پھرنا پڑے، اسد طور کی طرح بھوک ہڑتال اور پابند سلاسل نہ رہنا پڑے، عارف حمید بھٹی، سمیع ابراہیم، صدیق جان، غلام حسین صاحب جیسے بڑے صحافیوں کو دھمکیاں نہ ملتی ہوں، ججز اور عدلیہ آزاد ہو، ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ 9 مئی کے لوگوں کو ضمانت دے اور اگلے ہی دن انہیں ایم پی او میں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ غرض انہوں نے تمام تر دل کے پھپولے کھولے ہیں عالیہ حمزہ ملک نے۔ اس طرح کے خطوط عمومی طور پر ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے تھے کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو سندھ کی ایک بہن کا خط ملا تو انہوں نے سندھ پر حملہ کر دیا، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خواتین حکومت میں لیڈ پوزیشن پر ہونے کے باوجود خواتین کا جیل میں ہونا کتنا ایکسیپٹیبل ہے پاور کوریڈورز کے اندر۔ آئی ڈونٹ نو یہ کتنا ایکسیپٹیبل ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے اوپر۔
آج 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈٹے ہوئے انہوں نے خطوط لکھے, انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی. تو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان مکالمہ ہوا. یہ کچھ ٹویٹس ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محمد عمیر صاحب لکھتے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے سامنے کوئی مداخلت نہیں ہوئی, جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مداخلت آج بھی ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر صدیق جان ٹویٹ کرتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ. عدیل راجہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں جے اطہر من اللہ اسکولنگ قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس اطہر من اللہ اسکولنگ قاضی فائز عیسیٰ. اچھا, اس کے اوپر صدیق جان کرتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے برباد کر دیا. ابھی جسٹس اطہر من اللہ نے 6 ججز کے خط پر تمام ہائی کورٹ کی تجاویز کو بھی چارج شیٹ قرار دے دیا. سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کی بھجوائی تجاویز پبلک کرنے کا حکم, ہر چیز میڈیا پر چل رہی ہے تو ہم بھی پبلک کر دیتے ہیں چیف جسٹس. یہ آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا 6 ججز کے خط پر سماعت سے انکار, اور اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ میں اندیا دیتا ہوں کہ آئندہ سماعت فل کورٹ کرے گی, سماعت ملتوی کر رہے ہیں. عدالت میں مداخلت اندر باہر انٹیلیجنس ایجنسیز میں, سوشل میڈیا اور فیملی سے بھی ہو سکتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کے اوپر مزید ڈسکشن کی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم عدت میں نکاح کیس کے اوپر. عدت میں نکاح کیس کی آج سنوائی ہونی تھی خصوصی عدالت میں, جس کے جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب. یہ وہی جج ہیں جن کے پاس میرا کیس آخر میں لگا ہوا تھا اور مجھے باعزت اس میں سے بری کیا گیا. ان کے اوپر جو ہے نا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے غور مانیکا اور ان کی ٹیم نے, اور اس کے بعد جو سماعت ہے وہ اب شاید لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو ثاقب بشیر اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ عدت کیس میں 2.5 ہفتوں میں بڑی مشکل سے خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل شروع کیے تھے, اب جج پر عدم اعتماد کرنا بظاہر کیس لٹکانے کے مترادف ہے. آ جاتے ہیں اب کسانوں کے معاملے کے اوپر. کسان جو ہیں وہ بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومتوں سے, اس حکومت سے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن کل ان کے سامنے جو پولیس شیلڈ کھڑی کی گئی اور جس طرح ان کو دبڑدوز کیا گیا, کسی بھی جمہوری حکومت کا رویہ نہیں ہو سکتا. انتہائی افسوسناک ہے. پنجاب کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے کیونکہ کسان مخالف حکومت تو بالکل نامنظور ہے, اور اس کے اوپر لوگوں نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں نیب ایل این جی ریفرنس. بھائی نیب نے ایل این جی ریفرنس واپس لے لیا تو سارے ملزمان بری ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بری ہو گئے. تو جب واپس لینا تھا تو بنایا کیوں تھا؟ کچھ اور بنانے کی سوچا جا رہا ہے, یا پھر یہاں پر بھی چیزیں مینج ہو گئی ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اب آ جاتے ہیں صحافیوں کے اوپر. ویری امپورٹنٹلی ہوا یہ ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کے معاملے کے اوپر تمام صحافی اب متحد ہو گئے. عمران ریاض خان صاحب اور حامد میر صاحب کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے. کل رات کاشف عباسی صاحب, محمد مالک اور عمران ریاض خان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. تو آج پھر کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام دوست پہنچے ہیں. حامد میر نے اور عمران ریاض خان نے گفتگو بھی کی ہے. اس موقع کے اوپر تمام صحافیوں نے آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر اور جرنلزم کے معاملے کے اوپر اور صحافیوں کے حقوق کے معاملے کے اوپر یکمشت ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور یکمشت ہونے کا اندیا دیا ہے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. جو کورٹ روم میں نہیں پہنچ سکے وہ والنٹیرلی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کل کب کسی کے ساتھ بھی کوئی برا وقت آیا تو ہم سب ان کا ساتھ دیں گے. ماضی میں ہو سکتا ہے ہم نے اختلاف رائے رکھا ہو, نظریاتی بنیاد کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن حقوق کی بنیاد کے اوپر اختلاف رائے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دینا بہت ضروری ہے. تو آج کورٹ روم میں یہ سارے کے سارے موجود تھے. اب آ جاتے ہیں بولتی تصویروں کی جانب. ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ ہے 2 عدد بولتی تصویریں. پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا, یہ صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ ملک ہیں. 2 عدد خواتین ہیں. ہم سب کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں. I'm sure کہ وہ تمام جو پاور بیررز ہیں ان سب کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی. ان کے نظریات ہو سکتے ہیں, ان کی رائے ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یہ سال بھر سے زائد کا عرصہ, تقریباً سال بھر کا عرصہ گزارنے کے باوجود جیل میں مستعد ہیں, اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں بس کر دینا چاہیے. اور
ان دو خواتین کے لیے, ان دو آئرن لیڈیز کے لیے اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو کامنٹ باکس میرا حاضر ہے, نیچے لکھ سکتے ہیں. دوسری تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا, یہ کاشف عباسی, عمران ریاض خان, محمد مالک صاحب, ان تینوں کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی ایک سمبولک انڈیکیشن ہے کہ ملک کے اندر تذبذب اور انتشار کی کیفیت میں تمام صحافی ایک ہیں. اب جب کہ ٹی وی چینلز ایک ہو رہے ہیں, اب جب کہ عوام ایک ہو رہی ہے, سیاستدان ایک ہو رہے ہیں, نظریات کے اختلافات کے باوجود ایک صف میں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں عوام کو بھی اب ایک ہو جانا چاہیے. ابھی ہم اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلا وائرل بیان, ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت تے سانوں کی. مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان ہے, فیورٹزم سفارش کی حوصلہ شکنی کے لیے اہم عہدوں پر تعیناتی کی مانیٹرنگ خود کروں گی. مریم نواز شریف, پھر سنیے گا, دوبارہ کانوں پہ زور دے کے پھر سنیے گا. فیورٹزم سفارش کی حوصلہ شکنی کے لیے اہم عہدوں پر تعیناتی کی مانیٹرنگ میں خود کروں گی. خدا کی قسم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس گھر کی چھت نہ گرا دینا بس, یا اللہ معاف کر دے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے؟ میرٹ کی بات کرتے ہوئے یہ لوگ شرم سے ڈوب نہیں مرتے. فیورٹزم کی بات کرتے ہوئے یہ لوگ شرم سے ڈوب نہیں مرتے. جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اہلیہ علامہ اقبال کی بہو فرماتی ہیں کہ موصوفہ کے ایڈمیشن کے معاملے کے اوپر پرنسپل کو ہی ہٹا دیا گیا تھا کالج سے. والد صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. فیورٹزم, میرٹ کی بات کرتے ہیں یہ لوگ, میرٹ کی بات کرتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے اوپر یا تو غیر ملکی قوتیں حکومت کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ وہ صاحب ہیں جو پچھلے 16 مہینے میں گزشتہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے, اور اب کیونکہ ان کو حصہ بجوز جسہ نہیں ملا تو یہ کیسے کر لیتے ہیں, کیسے کر لیتے ہیں یار. آگے رانا ثناء اللہ صاحب ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ ہمیں مذاکرات کے لیے اپروچ کرو, ہم خود اپروچ کریں گے. اب آپ روئیں, چیخیں, وٹیں, کیسے کر لیتے ہو یار. مطلب چیخیں نکل رہی ہیں بھائی کہ عمران خان ہم سے عمران خان نے نہیں کرنے مذاکرات آپ لوگوں سے. خدا کی قسم, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈبو کے سیاسی جنازہ نکال کے رکھ دیا. اچھا جی, صابر شاکر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد بلو ایریا میں پی آئی اے کا شاندار کمرشل پلازا. اب کمرشل پلازے کی قیمت چیک کیجئے گا, 16 کروڑ روپے میں ایک V8 نہیں آتی آج کل. پی آئی اے کا شاندار کمرشل پلازا بلو ایریا کے اندر 16 کروڑ روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اس بلڈنگ کی قیمت کم از کم 8 ارب روپیہ ہے. وزارت خزانہ, وزارت نجکاری, وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کس کو کوڑیوں کے حوالے کر رہے ہیں. اب یہ سوال کریں تو پھر کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے. صابر شاکر کا یہ والا بیان بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا. تو ابھی جو آپ گفتگو کی تھی حامد میر صاحب نے اور عمران ریاض خان نے آج کورٹ روم کے اندر بیٹھ کر, میں چاہوں گا کہ وہ گفتگو آپ کو سنائی جائے, آپ وہ سنیے اور دیکھیے کہ صحافی کس قدر متحد ہے. شام کا جو ولاگ ہوگا وہ ذرا ہمارا پولیٹیکل ولاگ سے ہٹ کر ہوگا. میں نے ویڈیو آڈیو لیکس کے اوپر ایک اسپیشل ولاگ بنانے کی کوشش کی ہے, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اٹس اے ویک اپ کال فار دا ہول نیشن, ضرور دیکھیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آخری دفعہ کورٹ میں بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا, ہائی کورٹ میں یہ حوالے میں. آج اس کے بعد میں آج آیا ہوں, اور وہ بھی ارشد شریف کے لیے ہی آیا ہوں دوبارہ. دیکھیں ارشد شریف صاحب کے مسئلے پہ صحافی جو ہیں وہ پہلے سے ہی متحد تھے, لیکن ہم انتظار کر رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا, آپ رپورٹ جاری کر دی. اتنی لمبی چوڑی رپورٹ تھی, تھا اس میں کچھ بھی نہیں. اب پھر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی جی کہ ارشد شریف کا کیس لگائیں, تو وہ نہیں لگا رہے. کوئی معاملہ اور ہے. تو ہم ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ پہلے بھی کٹھے تھے, ہم نے پہلے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی, جسٹس فار ارشد شریف, آج بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آج آپ کو بہت سے لوگ کٹھے نظر آ گئے. یہ صرف یہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت وہ کورٹ روم میں موجود نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہت سے سرپرائز ملیں گے.